تک پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ زہد کے، تقوی کے اعلیٰ درجے پر اللہ نے ان کو فائز کیا، دنیا سے اتنے بے رغبت کہ صحابہ کرام کو بھی کہتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنا، اپنے پاس جمع کرنا یہ جائز ہی نہیں، رسول اللہ نے منع کیا۔ اور ان کے متعلق صحیح البخاری کے اندر امام بخاری مکمل ان کے اسلام لانے کا باب بھی باندھتے ہیں، اور صحیح البخاری کے اندر ہی ان کی فضیلت اور شان کا آپ اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اما الغفار فقد غفر اللہ لہا، فرمایا میرے صحابہ دنیا کا واحد ایک قبیلہ ہے غفار، ابو ذر غفاری کا قبیلہ، کہ اللہ رب العزت نے 1 2 3 4 انسانوں کو ان قبیلے کے بندوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے سارے قبیلے کو معاف فرما دیا ہے۔ ان کی اتنی فضیلت، اتنی شان۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک غزوہ تبوک کے اندر جا رہے، اطلاع ملی کہ وہ شخص بھی پیچھے رہ گیا، وہ شخص بھی لیٹ ہو گیا، وہ شخص بھی جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ایک شخص نے کہا محبوب پیغمبر ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے۔ نبی پاک نے فرمایا دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھ کے کہ اے میرے اللہ یہ ابو ذر غفاری ہی ہو؟ فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا، اس نے اسلام کیا، ہم پہچان گئے، جان گئے کہ یہ ابو ذر غفاری ہے۔ فرمایا اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری محمد الرسول اللہ کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی شان، اتنی فضیلت۔ اب ان کی اسلام لانے کا واقعہ بھی بخاری میں موجود ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ ان کی وفات کا مکمل قصہ بیان کرتے ہیں، قصہ طویل ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امرنی خلیلی بسبع، اب اندازہ لگائیے، فرماتے ہیں مجھے حکم دیا میرے دوست نے۔ آپ یہ منجل اٹھائیے، قاموس اٹھائیے، اس کے اندر خلیل ہوتا ہے جگری دوست، بڑا گہرا دوست۔ یہ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ کے متعلق۔ امرنی خلیلی بسبع، مجھے میرے دوست نے، میرے یار نے، رسول اللہ نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا، وصیت فرمائی۔ وہ 7 چیزیں فرمایا سب سے پہلے تجھے حکم کرتا ہوں، پھر میری امت والوں کو بتا دینا۔ ان میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں توجہ کیجئے، فرمایا بحب المساکین والدنو منہم، فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ تو ہمیشہ مساکین سے پیار کرنا اے ابو ذر، مسکینوں سے پیار کرنا، غریبوں سے پیار کرنا۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے، ہم قریب ہوتے ہیں تو امیروں کے، ہم جوتے اٹھاتے ہیں تو امیروں کے، ہم کھانا کھانا کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دل کی تمنا ہے امیروں کے ساتھ، ہم گیدرنگ پسند کرتے ہیں امیروں کی، ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا امیروں کا ہم پسند کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ذر غفاری کو وصیت، نصیحت اور حکم فرمایا میں تجھے حکم کرتا ہوں بحب المساکین والدنو منہم، کہ اے ابو ذر تو امیر بندے سے پیار، سلام دعا رکھنا، محبت کرنا، پیار کرنا، لیکن اصل پیار مساکین سے کرنا، کیونکہ رسول اللہ کو بھی اور اللہ رب العزت کو بھی اپنے غریب سے، کم تر سے، حقیر سے بندے سے بڑی محبت ہے۔ والدنو منہم، فرمایا ان کے قریب رہنا، ان کو کوئی کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، کھانے کی ہو، کپڑے کی ہو، کمبل کی ہو، پینے کی ہو، فرمایا اس کی شادی ہو یا کوئی بھی اس کا کوئی ایسا پروگرام ہو، پیسہ نہ ہو تو اس کی مدد کر دینا۔ وَالدُّنُوِ مِنْهُمْ، ان کے قریب رہنا۔ اب ادھر بھی آئیے وَالدُّنُوِ مِنْهُمْ، رسول اللہ کا حکم قریب رہنے کا۔ تو آپ دیکھ رہے ہمارے دروازے پہ آئے تو اپنے گریبان میں جانکے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا بلا ہم اسے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں اپنی بیٹھک میں، کمرے میں، یا کہ ہم کہتے ہیں کہہ دے کہ آ رہی نہیں گا، اپنے برگر کو کہتے ہیں جی عجیب مصروف نے میٹنگ چل رہی ہے۔ کیا یہ ہمارا یہ ہے آگے سے ریئیکشن، یا پھر رسول اللہ کی حدیث کے متعلق کہ ان کے قریب رہنا، ان کی حاجات کو، ان کی ضروریت کو پورا کرنا؟ آپ کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 6547 اس کا نمبر ہے،
اور صحیح مسلم کے اندر 2736 ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں بتایا تھا ایک مرتبہ پہلے بھی، اسامہ بن زید کو بچہ پیدا ہوتے وقت آپ گرتی اسے دیتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ کوشش ہوتی ہے نیک بندے کی گرتی دلوائی جائے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گرتی عام شخص نے نہیں دی، تاجدار کونین نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا پیار، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور اس کا ناک اپنے نبوت والے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، ناک اس کا صاف کر رہے ہیں۔ تو فرماتی میں نے کہا محبوب چھوڑے، میں کر دیتی ہوں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ مجھے اس اسامہ سے محبت ہے، اللہ کو محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر، محمد بھی اور محمد کا رب بھی تجھ سے محبت فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے یہ جلیل القدر صحابی، آپ کو ان سے اتنا پیار۔ یہ اسامہ بن زید حدیث بیان کرتے ہیں، قمت علی باب الجنت، کہ رسول اللہ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، فرمایا ان میں نے دیکھا سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ مساکین، غریب، پراگندہ والوں والے وہ تھے کہ جن کی سفارش اگر وہ کریں سفارش نہیں قبول کی جاتی۔ اگر ان کو کسی کے پاس امیر کے پاس بیٹھنا چاہیں اس کو پاس بٹھانے کے لیے اس کو رضامندی نہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے میں نے مساکین کو پایا، واصحاب الجد محبوسون، فرمایا اور میں نے دیکھا بڑے امیر لوگ، بڑے پیسے والے، بڑی عزت والے، وہ محبوسون، وہ روکے جا رہے تھے جنت سے، اور غریب لوگ دڑا دڑ جنت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اتنی ان کی شان، اتنی فضیلت۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 3979 اس کا نمبر، 3797 نمبر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الى الجنت ب40 خریفا، فرمایا وہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا، الف سنہ، 1000 سال یعنی کہ 10 صدیاں، 100 سال، 2، 3، 4 ہزار سال کے برابر۔ فرمایا اور مساکین لوگ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جنت کے اندر امیروں سے 40 سال پہلے اللہ ان کو اس مشکل دن جنت میں داخل فرما دے۔ آگے بھی حدیث ہے جامع الترمذی کے اندر موجود، وہ بھی حسن صحیح حدیث۔ آپ نے فرمایا يدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء، فرمایا جنت میں فقیر، غریب، مساکین، یتیم بچے اور یتیم لوگ، فرمایا مساکین جنت میں داخل ہوں گے قبل الاغنیاء، امیروں سے پہلے، غنی لوگوں سے پہلے۔ کتنی دیر پہلے؟ فرمایا ب500 عام نصف یوم، فرمایا 500 سال پہلے امیروں سے غریب بندے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بھائی جان 1000 سال کا دن اور آدھا دن پہلے، 500 سال پہلے فرمایا جنت میں داخل ہو جائیں گے صحابہ۔ اگر تم چاہتے ہو جنت میں ان کے ساتھ جانا اور 500 سال پہلے اس مشکل دن میں جنت میں جانا، تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان سے مشابہت رکھتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جو جس سے محبت کرے گا، المرء مع من احب، فرمایا بندہ اس کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو 500 سال پہلے جنت میں جانا، تو ان غریب لوگوں سے، مساکین سے محبت کرنا، پیار کرنا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ آدھا دن پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری حدیث اس موضوع پر آگے پھر بات کرتے ہیں۔ پہلی وصیت، پہلا حکم رسول اللہ کا۔ اب نبی پاک جتنے ہم ادھر تشریف فرما ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جس طرح ہم ادھر بیٹھے ہیں جنت کے اندر بھی ہمیں نبی پاک کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ نبی پاک کے ساتھ اکٹھا ہونے کی، رہنے کی خواہش کس مومن کے دل میں نہیں؟ ہماری سب کی خواہش رسول اللہ کے ساتھ رہنے کی، بھائیو بات سمجھیے گا، ہماری سب کی خواہش۔ ایک اگر آپ چرسی، پنگی یا نماز سے دور بندہ بھی پکڑ لیں، یقیناً اس کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہے، وہ بھی چاہے گا میں جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ اور صحابہ نے سوال بھی کیے کہ کس طرح آپ کا ساتھ ملے گا؟ پھر میں کہتا ہوں ہم سب کی خواہش رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہونے کی، اور رسول اللہ کی خواہش کن کے ساتھ ہے جنت میں ہونے کی؟ حدیث سنیے، جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، 2352 اس کا نمبر ہے۔
سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، میں نے ایک دعا اتنی کثرت سے رسول اللہ کو کرتے دیکھا کہ وہ دعا آپ نے، ویسی دعا کبھی آپ نے اس نے کثرت سے کی نہیں تھی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ترجمہ سنیے تو وہ بات پھر ذہن میں رکھیں، ہم سب کی خواہش ہے رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہونے کی، اور اس رسول اللہ کی خواہش کس کے ساتھ؟ فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تیرا رسول نبیوں کا امام، وہ نبی جس کو آسمان سے فرشتے آ کے سلام، صرف سلام کرنے آتے ہیں، فرمایا وہ رسول جس کو بہت پہاڑ سلام کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، فرمایا وہ پتھر بھی مجھے آج یاد ہے کہ جب میں مدینہ مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا مجھے سلام کیا کرتا تھا، شجر ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، آسمان کے فرشتے ہوں، زمین کے انسان ہوں، سارے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اور مجھے محبت ہے مساکین سے۔ اللہ تیرا نبی محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہے کہ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا مجھے مساکین کے اندر ہی زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا۔ فرمایا تیرے رسول کی اللہ دعا ہے، چاہت ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اللہ مساکین کے اندر مجھے موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ حشر والے دن بھی ہوں گا۔ نبی پاک نے بتایا جو یتیم کی کفالت کرے گا میرے ساتھ ہوگا، جو بچیوں کی تربیت کرے گا میرے ساتھ ہوگا، جو نفلی نماز زیادہ پڑھے گا میرے ساتھ ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں، لیکن فرمایا میری بھی خواہش پوچھتے ہو میں کس کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں؟ نبیوں کا امام، وَاحْشُرْنِي فِي زُمرَةِ الْمَسَاكِينِ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا حساب و کتاب کرے، یا اللہ حشر والے دن مجھے ہوں تو اللہ مساکین کے اندر ہی مجھے قیامت والے دن اٹھنا بھی نصیب فرما۔ اتنی یہ مساکین کی شان ہے میرے بھائیو، خیال کیجئے ان کا، منہ نہ موڑیے۔ ہمارا تو کوئی مسکین سا غریب سا رشتہ دار ہو ہمارے آفس آ جائے، کون ہے انہوں بار میں نہیں جانتا، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی چاہت، اللہ زندہ رکھنا مساکین کے ساتھ، موت دینا مساکین کے ساتھ، اور قیامت والے دن ہمیں اٹھانا تو مساکین کے ساتھ۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کا خیال کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے اگر وہ مسکین ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ نہیں بنایا کہ جو آج بھی سردیوں کے اندر یہ نہر کے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ ان کا خیال کریں میرے بھائیوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا تو ان کا خیال کرو، ان سے محبت کرو۔ پھر وہی حدیث المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا ابو ذر مجھے اپنا دوست کہتا ہے، یار کہتا ہے، یار یاروں کو اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ مساکین سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا، ان سے منہ نہ موڑنا۔ دوسری وصیت وَأَمَرَنِي ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی۔ میں کہا کرتا ہوں رسول اللہ امی نبی، جسے ہم کہتے ہیں ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں، اقرا پڑھ پہلی وحی۔ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ کے بعد خط آتے ہیں، نبی پاک صحابہ سے وہ پڑھواتے ہیں، خط لکھنے کی باری آتی ہے، صحابہ کو بلاتے ہیں تم خط لکھو میری طرف سے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ایسی کمال کی نصیحتیں، ایسی وصیتیں، ایسے حکم کہ کائنات کی ساری دولتیں رسول اللہ کے ایک حکم سے قسم سے قربان کر دی جائیں۔ پر میں دوسری نصیحت تجھے کرتا ہوں، اگر آسانی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، مصائب سے مشکلات سے دور رہنا چاہتا ہے، تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا، اپنے سے اوپر سٹیٹس مرتبے والے بندے کی طرف نہ دیکھنا۔ اس کا کیا ہے؟ فرمایا نیچے والے کی طرف دیکھے گا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا ذکر کرنا، میرا شکر ادا کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا نیچے والے کی طرف دیکھنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ اور یا رسول اللہ اگر اوپر والوں کی طرف دیکھوں، سٹیٹس میں، مرتبے میں، گھر میں، گاڑی میں، پیسے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرے گا۔ میرے کو تے موٹر سائیکل ٹوٹی بجی، انہیں ویلو گڈی بھی نہیں دئی ہے، انہاں تے میرے کو 3 مرلے دا گھر ہے سارا، تے انہیں ویکھو 1 کنال دا بنا لیا، انہاں اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے، اتنا اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، اتنے بچے ہو گئے۔ فرمایا اوپر والے کی طرف نہ دیکھنا، نیچے والے کی طرف دیکھ،
اگر تجھے اللہ نے بائک دی ہے تو سائیکل والے کی طرف دیکھ، اگر سائیکل پہ ہے تو پیدل والے کی طرف دیکھ، اگر پیدل ہے تو اس کی طرف دیکھ جس کو اللہ نے ٹانگیں نہیں دی، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ آنکھیں دی ہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ میرے بھائیوں نیچے والوں کی طرف دیکھو جن کو اللہ نے آنکھیں ہی نہیں دی، کبھی انہوں نے یہ قرآن نہیں دیکھا، کبھی رسول اللہ کی حدیث نہیں دیکھی، کبھی انہوں نے اپنے جننے والی ماں کو نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے کھلانے والے اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا میرے بھائی، کبھی انہوں نے اپنے دوست ساتھیوں کی طرف نہیں دیکھا، کبھی اس نے اپنا شیشے کے اندر چہرہ بھی نہیں دیکھا جو رب نے بنایا ہے۔ ان کی طرف دیکھیے۔ جو نہیں سن سکتے میرے بھائی ان کی طرف دیکھ تو صحیح کہ انہوں نے آج تک رسول اللہ کی کوئی حدیث ہی نہیں سنی، قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں سنی، اللہ کا نام ہی نہیں سنا، ان کی طرف دیکھ۔ فرمایا جب تو نیچے والوں کی طرف دیکھے گا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا۔ ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ اپنے اوپر والے مرتبے کی طرف نہ دیکھی تو نہیں تو رب کا نہ شکر ہو جائے گا۔ شیخ سعدی کا واقعہ آتا ان کی کتاب کے اندر، فرماتے مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کرنے ادھر ہی بیٹھ گیا، گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد جب اٹھ کے جانے لگا تو میں نے دیکھا جو میری جوتی تھی وہ کوئی اٹھا کے لے گیا مسجد میں سے۔ میں نے ادھر تھوڑا سا ناشکری والا جملہ بول دیا، میں نے کہا اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، میری جوتی کی حفاظت بھی نہیں کر سکا، اب ننگے پاؤں جاؤں، پیر گندے ہو جائیں گے۔ فرماتے جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھٹنوں کے بعد ریڑھ کے کتے کی طرح جا رہا ہے زمین۔ فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں نے ادھر ہی رویا، گڑ گڑایا، سڑک پہ بیٹھ کے میں نے کہا میرے اللہ مجھے اپنے پاؤں گندے کرنا جوتے کے بغیر قبول ہے، جو میں نے تیری تھوڑی سی اللہ نہ شکری کی ہے اس کا مجھے معاف فرما دے، مجھے پوچھ ہی نہ۔ وہ نیچے والے کی طرف دیکھو، چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، ہاتھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرا یقین کریں ایک کزن ہے، پھپھو کا بیٹا، حافظ قرآن ہے، درس نظامی اس نے پڑھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گردوں کا اس کو مسئلہ ہو گیا، گردے اس کے واش ہوتے ہیں، 1 دن کے بعد اسے ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، 1 دن کے بعد گردے واش کروانے پڑتے ہیں، 4 بجے گھر سے نکلتا ہے، شام کو رات 1 بجے گھر آتے ہیں، اور ایک شخص اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو صحت ہے نبی پاک نے فرمایا تھا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر تب ہی ہوتی ہے جب بندہ بیمار ہو جائے، مجھ سے پوچھو۔ میں کہتا ہوں اللہ یہ بیماری مصیبت میں نہیں لے سکتا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اتنی مشکلات میں لوگ نیچے والوں کی طرف دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کریے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تیسری وصیت، تیسرا حکم جو رسول اللہ نے ابو ذر غفاری کو کیا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ کان کھول کے سنیے گا میرے بھائیوں، رسول اللہ کی بات فرمایا تیسری نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اگر وہ تم سے پیٹھ پھیریں پھر بھی تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ دار وڈن دے رہے ہیں، آپ جی انہوں دے گا وڈ ہی دے گے۔ میرے بھائیوں بڑے وڈن دے قابل ہیں، تسی وڈ لیا انہوں نے۔ رشتہ داروں کے ساتھ پیار کریں۔ رسول اللہ کے رشتہ دار کافر تھے پھر بھی رسول اللہ صلہ رحمی کرنا نہیں بھولے۔ ہم تو سال 2 سال 6 سال ہو گئے نے اپنی بہنوں تے بھراواں نہیں بلاندے، انہاں دے گھر نہیں گئے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کو 3 سے 4 دن ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا، آپ بخاری کے اندر اس کے گھر بھی اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ نہیں جی مریا منہ بھی نہیں مینوں وہانا، میں بالا نو کہتا ہے کہ مر گیا نا تہاڈا پیو تینوں نہ وہانا میرا منہ۔ یہ کیسے کفری اور گندے بول جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ فرمایا وہ توڑے تو پھر بھی جوڑ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، یا رسول اللہ پھر بھی وہ مجھے برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا صلہ رحمی کے بدلے صلہ رحمی کرنا یہ کوئی زیادہ بڑی نیکی نہیں۔ صلہ رحمی وہ ہے اگر کوئی تجھ سے توڑے تو پھر بھی اس سے جوڑ، کہ تجھے قطع تعلق ہی کرے پھر بھی اس سے سلام لے، اس کے گھر جانا نہ چھوڑ، اسے ملنا نہ چھوڑ۔ نبی پاک نے فرمایا جو یہ بندہ یہ کرے گا اللہ اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی نعمتیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहू फी उमरिही फलयसिल रहिमा। फरमाया जिस बंदे का जी चाहता है वो अमीर हो या गरीब हो, फरमाया वो नेक हो या बद हो, जिस बंदे का जी चाहता है अल्लाह उसको दो नेमतें अता फरमा दे, अल्लाह इसको उम्र भी लंबी फरमाए, अल्लाह इसके माल में भी रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमा दे। फरमाया वो दो काम करना ना भूले, फलयसिल रहिमहू, फरमाया वो अपनी रिश्तेदारियों को जोड़े, कोई उसे तोड़ता ताल्लुक वो फिर भी जोड़े, कोई उसे गालियां देता है फिर भी उसे सलाम रखे, कोई उसके साथ बुरा करता है फिर भी उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करे। नबी पाक ने फरमाया जब तुम ये दो काम कर लोगे, तुम सिला रहमी भी करोगे, किसी के साथ अच्छा सलूक भी करोगे, अल्लाह तुम्हें इसके बदले उम्र भी लंबी करेगा और रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमा देगा। नबी पाक का फरमान, आपकी हदीस। कुरान कहता है फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम व अअमा अबसारहुम। आपने फरमाया मेरे भाइयों सुनना, अपनी नबूवत वाली जुबान से फरमाया है, वो जुबान जो सच्ची भी है सबसे ज्यादा, खरी भी है सबसे ज्यादा सच्ची बातें करने वाली जुबान है, जो अल्लाह की मर्जी से अल्लाह के हुक्म के बगैर कलाम ही नहीं करती। फरमाया मैं तुम्हें कहता हूँ कुरान मेरे पे नाज़िल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो रिश्तेदारियों को तोड़ेगा, रिश्तेदारों को बुलाना छोड़ देगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अंधा और बहरा करके उठाएगा। अन तुफ़सिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम, अपने रहम के रिश्तों को तोड़ते हैं। उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, फरमाया इनका अल्लाह की लानत है। और आपकी हदीस फरमाया जो मलऊन हो गया, जिस पर अल्लाह की लानत हो गई, ला यदखुलुल जन्नत, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों सिला रहमी करें, जो तोड़ता है फिर भी जोड़ ले। आपने फरमाया पीर को और जुमेरात को हफ्ते में 2 दिन अल्लाह के यहाँ अमाल जाते हैं, फरमाया अल्लाह सबको मुआफ कर देता है, सिवाय शर्त है उसके अंदर के शिर्क नहीं अल्लाह के साथ होना चाहिए। कुछ छोटी मोटी गलतियां गुनाह हो गया अल्लाह माफ फरमा देता है, सिवाय 2 अशखास के। फरमाया वो 2 बंदे, 2 मुसलमान भाई जो आपस के अंदर नाराज हैं, जब तक वो नाराजगी को खत्म ना करें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है आपस से मुआफ नहीं एक दूसरे को कर दे, मैं भी इन्होंने मुआफ नहीं करना, इनका अमाल साइड पे रख दो, जितनी मर्जी नेकियां कर लें अल्लाह उनको मुआफ नहीं करता। फरमाया सिला रहमी करनी, रिश्तेदारी को जोड़ना है। चौथा हुक्म, चौथी वसीयत, चौथी नसीहत रसूलुल्लाह की। नबी पाक ने फरमाया व अमरनी अन असअला अहदन शैआ, ऐ बुज़र तेरा दोस्त तुझे नसीहत करता है, वसीयत करता है, हुक्म करता है। व अमरनी, उन्होंने मुझे हुक्म किया, अन असअला अहदन शैआ, कि मैं कभी भी किसी एक से भी किसी छोटी सी चीज के भी मुताबिक सवाल ना करूं। हम बगैर उज़र के, बगैर किसी वजह के, बस हमारा पेशा बन चुका है, यार 1000 रुपया धारा दे दे, यार मेरी फलां चीज है, जैकेट वो नहीं है वो दे दे, फलां चीज नहीं है वो दे दे, मोटरसाइकिल दे दे। फरमाया मैं तुझे नसीहत करता हूँ, हुक्म करता हूँ कि कभी भी किसी चीज के मुतालिक अल्लाह के अलावा किसी से सवाल ना करना। नबी पाक की हदीस जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। फरमाया अगर तुम्हारे घर से नमक खत्म हो जाए, 2, 4, 5 रुपए का पैकेट आता है, फरमाया अगर वो नमक मामूली सी चीज तुम्हारे घर से खत्म हो जाए ना, वो भी किसी से सवाल ना करना सिवाय उस रब्बुल आलमीन के। फरमाया अगर तुम्हारी जूती का, शूज का तस्मा टूट जाए, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी से सवाल ना करना। चेचा कि हम बड़ी बड़ी चीजों का सवाल करें लोगों से कि यार है भी दे देते, है भी दे दे, मंगते बन जाएं, लोगों के सामने मांगते फिरे। फरमाया तो मैं नसीहत करता हूँ, हुक्म करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कभी किसी से सवाल किसी चीज का ना करना। हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने एक मर्तबा देखा, वो सवाल करते थे लोगों से, चीज मांगते थे। आपने फरमाया तुझे नसीहत करूं, जी महबूब पैगंबर। फरमाया किसी से सवाल ना किया कर, किसी के आगे हाथ ना फैलाया कर, उनके सामने फैला। जिसे तू मानता है वो तुझे ताने दे सकता है, हालांकि उसको भी इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह है। फरमाया ताने देगा, गल्ला सुनाएगा, तेनू जलील करेगा, तो उसके सामने उसका काना बन जाएगा। कहा उसको देने वाले अल्लाह है, जी या रसूलल्लाह। तो फरमाया फिर वो रब को मांगा, वो तुझे देगा। हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सय्यदुना उमर ने अपने दौर में गनीमत तकसीम करते हुए माले गनीमत दिया।
فرماتے ہیں میں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ یہ تیرا حصہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کبھی کسی سے کوئی چیز نہ لینا، اس لیے مرتے دم تک میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. فرماتے ہیں صحابہ اگر اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے ان کی چھڑی نیچے گر جاتی، وہ بھی کسی کو نہیں دے کہتے یار پھڑائیں، بلکہ سواری سے اتر کے نیچے وہ خود چھڑی پکڑتے تھے. نبی پاک نے عبداللہ بن عباس کو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، فرمایا جب بھی تو کسی سے سوال کرے، سوال کرنے کی نوبت آئے تو فَاسْأَلِ اللَّهَ، سوال کرنا ہے تو کس کے آگے؟ وہ تانا ہی نہیں دیتا، وہ باتیں ہی نہیں سناتا، وہ تو کہتا ہے میرے بندے آ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میرے بندے آنا تمہارا کام ہے، میں تو خود آسمان، پہلے آسمان پہ رات کو آ کے کہتا ہوں. کوئی ہے مجھ سے آ کے مانگنے والا، معافی مانگنے والا، مال مانگنے والا، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آنے والا؟ آؤ تمہارا رب اپنا عرش چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ گیا کہ وہ تمہاری مشکلوں کو، ضرورتوں کو پورا فرماتا جائے. فرمایا صرف اللہ سے سوال. اس کے بعد 5ویں نصیحت، 5واں حکم، فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. ابو ذر میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ جب بھی بات کرے حق کی بات کریں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. سیانے کہتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کہنے کا انداز کڑوا ہو جاتا ہے. جب بھی بات کرنی ہے سوائے سچ کے، سوائے حق کے کوئی بات نہ کرنا. فرمایا قرآن و حدیث بات بیان کرنے کی بات آئے پھر بھی حق کرنا. اگر تمہیں کسی کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو رشتہ داری کو نہ دیکھنا، اپنا بیٹا نہ دیکھنا، اپنا باپ نہ دیکھنا، اس کے خلاف فیصلہ ہے، حق کا فیصلہ کرنا. اللہ رب العزت تم سے پیار بھی کرے گا اور جنت میں تمہیں داخل بھی فرمائے گا. یہی قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 5واں چھٹا حکم جو رسول اللہ نے ان کو کیا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافُ عَلَى اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. فرمایا چھٹی بات یہ ہے، چھٹا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرنا. کوئی تانا دے، کوئی باتیں سنائے، یہ کبھی نہ کہنا یار کام کرتے رہندا ٹھیک تے ہے، قرآن بھی کہندا، حدیث بھی کہندے، لیکن لوکی کی کہن دے وہ یار چنگا نہیں لگتا. کوئی حکمت عملی بھی ہوتی ہے. ہوں ایک دن دی شادی ہے، بیوی بھی کہندی ہے، بچے بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں، جے ویڈیو بن جائے تو کی ہے پھر یار کوئی گل نہیں. فرمایا حق اور سچ کے متعلق اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ملامت کا خیال نہ کرنا، رشتہ داریاں توڑنی پڑے توڑ دینا اس کی وجہ سے، کیونکہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے، بغض بھی صرف اللہ کے لیے. فرمایا لیکن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. میرے بھائیو آپ سنیے، بزرگ ہیں تب بھی سنیں، کوئی جوان ہے تب بھی سنیں. آپ دیکھیں اگر کہا جائے شلوار تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر کر لے، رسول اللہ کا حکم ہے. کہتے ہیں کی کہیں گے، وہ کہتا ہے کپڑا تھوڑ گیا سی، پیسے گھٹ سن، کپڑے ود نہیں لینا سی، تھوڑا 100 روپے کا کپڑا کے تھلے تے آئی جاتا، تو پینڈو لگ رہے ہیں. رسول اللہ کی حدیث جس کا ٹخنا نیچے ہوگا ما اسفل من الکعبین ففی النار، فرمایا جس کا کپڑا جتنا یہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، محمد رسول اللہ کہتا ہے اتنا جہنم کی آگ میں ہوگا. کہا جائے یار رفع الیدین اے قرآن ہی رسول اللہ نے کبھی ایک بھی نماز کے بغیر نہیں پڑھی. جو بندہ یہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ ایک انگلی کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تے کر لیا کر. نبی پاک نے اس تو بغیر نماز رسول اللہ والی نہیں ہوتی. وہ یار نال دوست ہے، کولیگ ہے، کلائنٹ ہے، وہ کی کہے گا رفع بھابی ایسے چنگا نہیں. فرمایا تو دین پہ عمل کر، لوگوں کی ملامت کا خیال نہ کری. فوت کی ہوگی یا گھر کے اندر، بھائی تو دین سیکھیا سی، تو دین جاننا ہے. یہ کل یہ 40واں یہ پاس یاسین پڑھنا، اونچی اونچی لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ شہادت کہنا، اور قبر کے اندر یہ تختی لگا دینا قبر کے اوپر یا پھر اس کے مردے کے اوپر قل هو اللہ کل شریف لکھ کے قبر کے اندر پا دینا، اللہ تے اندر رسول دا نام تھلے مٹی اتے پا دینا. اے چنگی گل نہیں ہے، تو جاننا میں سب جاننا ہوں، میں دلوں نہیں جان لیا، لیکن میں کی کرا یار پھر وہ رشتہ دار ناراض ہوں گے. فرمایا اللہ کے لیے کوئی ناراض ہوتا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کو ناراض کرنی، اپنے رب کو ناراض نہ کریں. ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا دین کے متعلق عمل کرنے کی وجہ سے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ٹائم کا میں مختصر سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد سیدنا عمر کے دور میں تاریخ اسلام تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. سیدنا عمر جب نکلے ایران فاتح ہوا، سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پہ خط لکھا، سیدنا عمر گئے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بیت المقدس کے لوگوں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں
عیسائی ساتھ، اچانک ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا، اتنی بڑی مجلس بیٹھک اور ہر مسلمان بھی ہیں یہودی بھی ہیں، وہ صحابی نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھانے لگا، ساتھ والے نے کو نہیں ماری، انہوں نے کہا مدینہ نہیں ادھر بھید صحیح کنے کنے ماشاءاللہ بش ٹرمپ پر گئے بڑے بڑے لوگ نے تے کی کہیں گے مسلمان اینے پینڈو چھڑ دے۔ تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، وہ فرمانے لگے اور تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اتترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الجہال، میں رسول اللہ کی سنت ان جاہلوں کمینوں اور گندے کافروں کے لیے چھوڑ دوں؟ اللہ کی قسم میں ان کو نہیں دیکھوں گا، میں رسول اللہ کی حدیث اور سنت کو دیکھوں گا۔ رسول اللہ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا، جس بندے نے نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا، اس کے حلق سے نیچے بعد میں اترتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور تو کیا کہتا ہے میں ان کو نہیں دیکھوں گا، میں رسول اللہ کی حدیث کو دیکھوں گا؟ میرے بھائیو خدا کا واسطہ ہے، جدھر حق آ جائے، جدھر سچ آ جائے اس کو دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں۔ اپنی شادی اور بیاہ کے اندر رسول اللہ کی سنتوں کو دیکھیں، اپنی وفات اور فوت کی ہو جائے رسول اللہ کے عمل کو دیکھیں، نماز پڑھیں رسول اللہ کے عمل کو باہر کر۔ آخری آپ نے جو حکم ان کو کیا وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ، اتنا کمال کا حکم، اللہ کی قسم میرے بھائیو ضائع نہ کیجئے، سنیے گا دھیان سے۔ فرماتے ہیں ساتواں اور آخری حکم رسول اللہ نے مجھے یہ کیا، ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرشتے موجود ہیں، آپ بھی پڑھے کون سا کلمہ؟ جو بلند پڑھے نا اللہ کو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میری دعا ہے اللہ اس کو حرم میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یہ کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کون سا کلمہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اے ابو ذر جی یا رسول اللہ، فرمایا ساتواں حکم، ساتویں وصیت، ساتواں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھی، فإنہن من کنز تحت العرش۔ فرمایا یہ کلمہ عام سا نہیں ہے، اسے حقیر نہ سمجھی، جدھر اللہ رب العزت کا تخت ہے، عرش ہے، اس کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث۔ فرمایا جب میں معراج پہ گیا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسلام کہا اور ساتھ کہا اپنی امت کو کہنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، ود کے نیکیاں کر لو، الباقیات الصالحات، یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر، بخاری مسلم میں موجود ہے، ود تو ود نیکیاں کرو۔ کیا کریں؟ کہا ان کو کہنا سبحان اللہ کہیں، اللہ اس کی برکت سے تمہیں جنت میں ایک تمہارا درخت اگا دے گا۔ فرمان کو کہنا اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ابراہیم نے کہا علیہ السلام، فرماتے ہیں اپنی امت کو کہنا ولا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اس کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر ایک تمہارا درخت لگائے گا۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے جو اللہ تمہارا جنت کے اندر درخت لگائے گا۔ فرمایا دنیا کا گھوڑا نہیں جنت کا گھوڑا، دنیا کا سوار نہیں جنت کا سوار۔ فرمایا 100 سال تک سواری کرتا رہے اس درخت کے نیچے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے اندر لگایا تھا۔ فرمایا 100 سال سواری کر کے گھوڑا تک کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک جنت کے درخت کی چھاؤں پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو سننا، یہ قرآن پاک کا لفظ جملہ بھی ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے 15 لفظ ہیں، میں نے اندازہ لگایا قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ تو ضرب دیجئے، ملٹیپلائی کیجئے، 10 کو 15 کے ساتھ ضرب دیجئے، اللہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے 150 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور آخری حدیث فرمایا اے ابو ذر جی یا رسول اللہ، ابو موسیٰ اشعری ان کا نام ہے، عبداللہ بن قیس، بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔
فرمایا یا عبد اللہ ابن قیس، اے ابو موسیٰ جی محبوب پیغمبر، فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خوشخبری نہ دوں، ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میرے بھائیو سننا، ادھر ابو ذر کو فرمایا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابو موسیٰ اشعری کو نبی پاک نے فرمایا میں تجھے خبر نہ دوں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی؟ بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان، باب الصلاۃ، باب الصدقات، جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوگا، قیامت والے دن اللہ اس کو جنت بھی دے گا، اور جنت کے لا حول ولا قوت الا باللہ والے دروازے میں سے اس کو پار بھی لگائے گا۔ اتنی فضیلت اتنی کسی اور عمل کی نہیں۔ فرمایا جنت کا خزانہ، اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ، قرآن پاک کے یہ لفظ ہیں، اسے پڑھنے کی 150 نیکیاں ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ سے جنت میں تمہارا ایک درخت لگے گا، اور رسول اللہ کی حدیث فرمایا جنت کے دروازے کا نام بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ان نبی پاک کے ساتھ حکم